تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ آل عمران آیات 23 تا 27۔ آگے کا مضمون۔ پہلے ان منکرین قرآن کی حالت پر تعجب کا اظہار کیا ہے کہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان سے توقع تو اس بات کی تھی کہ جس کتاب کا ایک حصہ ان کو دیا گیا تھا، لیکن اپنی بدبختی سے اس کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ اس کو از سر نو اس کی مکمل صورت میں پا کر اس کی قدر کریں گے اور اس کی روشنی میں اپنے تمام اختلافات رفع کر کے نئے سرے سے عدل و حق کی راہ اختیار کریں گے، لیکن انہوں نے حسب عادت اعراض ہی کی روش اختیار کی۔ اس کے بعد ان کے اس اعراض کے ایک نہایت اہم سبب کا سراغ دیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ایک برگزیدہ امت سمجھنے کی وجہ سے یہ غلط عقیدہ ایجاد کر بیٹھے ہیں کہ یہ دوزخ کے عذاب سے بہر شکل محفوظ ہیں۔ اول تو یہ دوزخ میں ڈالے ہی نہیں جائیں گے، اور اگر ڈالے بھی گئے تو بس سرسری طور پر کچھ سزا بھگت کر اس سے نجات پا جائیں گے۔ یہ عقیدہ ان کی ایک من گھڑت ایجاد ہے جس کو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اسی خود فریبی نے ان کو ان کے دین سے بالکل غافل کر دیا ہے، حالانکہ ایک دن رتی رتی کا حساب ہونا ہے۔ اس دن ان کی آنکھیں کھلیں گی اور کہ ان کا سارا کیا دھرا ان کے سامنے موجود ہے، اور خدا کی میزان نے نہ ان کے ساتھ کوئی رعایت کی ہے اور نہ کوئی کمی۔ اس کے بعد اس امر کا اعلان ہے کہ یہ یہود و نصارہ اب منصب امامت سے معزول ہوئے اور شریعت الہی کی یہ امانت اس امت کے سپرد کی جا رہی ہے جس کو خدا نے اب اس امانت کا اہل پایا ہے۔ مالک الملک خدا ہی ہے، وہ جس سے چاہے چھینے اور جس کو چاہے بخشے۔ عزت اور ذلت سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ رات کو دن میں داخل کرنا اور زندہ کو مردہ سے نکالنا اسی کا کام ہے۔ یہ بات خبر کے بجائے دعا کے اسلوب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تلقین کی گئی ہے کہ جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بار گراں اب جن کے کندھوں پر ڈالا جا رہا ہے وہ اس کو خدا کی امانت سمجھیں اور اس کو اٹھانے میں اسی کے سہارے کے طالب بنیں۔ اب اس روشنی میں آگے کی آیات تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ ترجمہ۔ ذرا ان کو تو دیکھو جن کو کتاب الہی کا ایک حصہ عطا ہوا، ان کو اللہ کی کتاب ہی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان کا ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اور یہ منہ پھیر لینے ہی والے لوگ ہیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو دوزخ کی آگ بس گنتی کے چند دن چھوئے گی۔ یہ جو کچھ گھڑتے رہے ہیں اس سے ان کو ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اس وقت کیا ہوگا جب ہم ان کو ایک ایسے دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر جان کو جو اس نے کمائی کی ہوگی پوری کی جائے گی، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دعا کرو اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو ہی ہے جس کو چاہے بادشاہی دے، جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور تو ہی ہے جس کو چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلت دے، تیری ہی ہاتھ میں خیر ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور ظاہر کرتا ہے زندہ کو مردہ سے اور ظاہر کرتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور تو جس پر چاہتا ہے اپنا بے حساب فضل کرتا ہے۔
الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ علم ترا کے خطاب پر ہم سورہ بقرہ میں لکھ چکے ہیں۔ ہر جگہ اس کو واحد کے معنی میں لینا صحیح نہیں ہے۔ اس کا خطاب جماعت سے بھی ہوتا ہے، گویا فرداً فرداً جماعت کا ہر فرد مخاطب ہوتا ہے۔ پھر یہ محض ایک سادہ خطاب ہی نہیں ہے، بلکہ یہ فی الجملہ اظہار تعجب کا مفہوم بھی اپنے اندر رکھتا ہے۔ نصیبا من الکتاب سے مراد تورات اور انجیل وغیرہ ہیں، اور کتاب اللہ سے مراد قرآن مجید ہے۔ جس طرح پچھلی آسمانی مذاہب اور شریعت اسلامی میں نسبت جز اور کل کی ہے، اسی طرح دوسرے آسمانی صحیفوں اور قرآن میں بھی نسبت جز اور کل کی ہے۔ اللہ کی شریعت انسانی ذہن اور انسانی معاشرہ کے تدریجی ارتقاء کے لحاظ سے درجہ بر درجہ عطا ہوئی ہے۔ جب تک انسان کامل شریعت اور کامل کتاب کا اہل نہیں ہوا تھا، اس وقت تک اس کو کامل شریعت اور کامل کتاب نہیں دی گئی، بلکہ اس کے حالات اور اس کی ضروریات کے مطابق کتاب دی گئی۔ لیکن یہ کتاب اصلاً اس کامل شریعت اور اس کامل کتاب ہی کا ایک حصہ تھی، جو اس کے لیے پہلے سے خدا کی اسکیم میں مقرر تھی۔ انبیاء بنی اسرائیل نے جو تعلیم دی وہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے کوئی الگ چیز نہیں، بلکہ اسی تعلیم کا اتنا حصہ تھا جو ان کے دور اور ان کے حالات کے لیے موزوں تھا۔ اسی طرح تورات اور انجیل قرآن مجید سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ اسی صحیفہ کامل کے یہ وہ اوراق تھے جو آخری امت سے پہلے کی امتوں کے لیے نازل ہوئے۔ اس طرح گویا تمام آسمانی کتابیں ایک ہی کتاب الہی کے مختلف حصے اور مختلف ابواب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اصلاً اور فطرتاً ان میں کامل ہم آہنگی و ہم رنگی ہے۔ اگر تورات اور انجیل میں ملاوٹ اور تحریف نہ واقع ہوئی ہوتی تو ان کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم میں اجمال و تفصیل اور آغاز و تکمیل کے سوا کوئی فرق نظر نہ آتا۔ تاہم آج بھی ایک صاحب نظر آسانی سے یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ سب صحیفے ایک ہی مشکات علم و معرفت کے انوار اور ایک ہی شجرہ طوبہ کے برگ و بار ہیں۔ اس باہمی یک رنگی کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے جو تورات و انجیل کو جانتے اور مانتے ہوں، قرآن کو پہچاننا کچھ مشکل نہ تھا، بشرطے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں پر تعصب اور ضد کی پٹیاں نہ باندھ رکھی ہوتیں۔ جب کتاب کے ابتدائی ابواب انہوں نے پڑھے ہوں، جن کے انداز، اسلوب اور مزاج سے آشنا ہوں، جس کی ہدایات و تعلیمات کا ابتدائی عکس و خاکہ انہوں نے دیکھا ہو، جس کی پیشن گوئیوں سے وہ باخبر اور ان کے مصداق کے وہ منتظر ہوں، یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ کتاب جب اپنے اصلی جمال و کمال کے روپ میں نمایاں ہو تو وہ اس کو نہ پہچان سکیں؟ پھر کس قدر تعجب کی بات ہے کہ اہل کتاب نے اس سے منہ موڑا اور جان کر اس سے انجان بن گئے۔ لیحکم بینہم، یہ قرآن کا وہ مقصد بیان ہوا ہے جو اہل کتاب کو اگر وہ اللہ کی شریعت کے قدردان ہوتے تو بہت عزیز ہونا تھا۔ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل اتاری تھیں، لیکن انہوں نے ان میں بہت سے اختلافات پیدا کر دیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو فرقان بنا کر اتارا تاکہ یہ تمام اختلافات کا فیصلہ کر کے اصل حق کو پھر واضح کر دے۔ اسی بات کو یہاں پھر دہرایا کہ اس کتاب کی طرف جو ان کو بلایا جا رہا ہے تو اس لیے نہیں کہ اس میں بلانے والے کا کوئی فائدہ ہے، بلکہ سرتاسر انہی کا فائدہ ہے۔ ان کو اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ خدا کی شریعت میں انہوں نے جو اختلافات پیدا کر دیے ہیں وہ رفع ہوں، اور جو ہدایت انہوں نے گم کر دی ہے اس سے پھر بہرہ مند ہوں۔ ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، ثم یہاں استعجاب کے مفہوم میں ہے، اور فریق منہم سے مقصود یہ ظاہر کرنا نہیں ہے کہ اہل کتاب کا ایک قلیل گروہ اس کتاب الہی سے منہ موڑ رہا ہے، اس لیے کہ اس جرم کے مرتکب تو اہل کتاب من حیث الجماعت ہوئے تھے،
ان کے اندر سے صرف تھوڑے سے لوگ نکلے، جیسا کہ قرآن کے دوسرے مقامات سے واضح ہے، جو اسلام لانے والے بنے، بلکہ اس میں اصلی زور منہم کے لفظ پر ہے، یعنی تعجب کا اظہار اس بات پر ہے کہ یہ منہ موڑنے والا گروہ ان اہل کتاب کا ہے جو سب سے زیادہ سزاوار اس بات کے تھے کہ سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والے بنتے، لیکن وہ ایمان کی راہ میں سبقت کرنے کے بجائے کفر کی راہ میں سبقت کرنے والے بنے۔ آخر میں وہم موردون سے اہل کتاب کے اصل جماعتی مزاج پر روشنی ڈال دی کہ حق سے ان کا یہ اعراض کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے ان کی روش یہی رہی ہے۔ اس فقرے میں اہل کتاب کے لیے سخت ملامت کا پہلو بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسکین و تسلی کا بھی۔ مطلب یہ ہے کہ حق سے اعراض جن کی فطرت ثانیہ اور جن کا قومی مزاج بن چکا ہو، ان کے دل میں اگر حق نہیں اترتا تو اس میں قصور تمہارا یا حق کا نہیں ہے، بلکہ ان کے فساد مزاج کا ہے۔ پتھر میں جونک کہاں لگتی ہے؟ جو لوگ بنی اسرائیل کی تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر سیدنا مسیح علیہ السلام تک بلا استثناء ہر پیغمبر نے ان کے مزاج پر ماتم کیا ہے۔ اگر طوالت کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم انبیاء بنی اسرائیل کے صحیفوں سے اس کی مثالیں پیش کرتے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ترجمہ: یہ مضمون سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے، وہاں ہم اس کے ہر پہلو کی وضاحت کر چکے ہیں۔ وہاں ارشاد ہوا ہے کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ بقرہ 80 تا 81۔ ترجمہ: اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند روز۔ ان سے پوچھو کہ کیا تم نے اللہ سے وعدہ کرا لیا ہے تو اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر ایک تہمت باندھ رہے ہو جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اصل معاملہ تو یوں ہے کہ جس نے گناہ کی کمائی کی اور اس کے اس گناہ نے اس کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تو یہی لوگ دوزخ والے ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بقرہ میں یہ آیت بنی اسرائیل کی ان جھوٹی آرزوؤں امانی کے ضمن میں وارد ہے جن کو کوئی سند ان کے دین میں موجود نہیں تھی۔ ان کے علماء نے محض اپنے جی سے گھڑ کر ان کو اپنی شریعت کا جز بنا دیا تھا اور دل پسند ہونے کی وجہ سے یہ بدعتیں ان کے عوام کے دلوں میں اس طرح راسخ ہو گئی تھیں کہ اب ان کا سارا تکیہ انہی جھوٹی آرزوؤں پر رہ گیا تھا۔ ازراں جملہ ان کا یہ من گھڑت عقیدہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل چونکہ برگزیدہ امت ہے، اس وجہ سے ان کے اعمال خواہ کچھ بھی ہوں لیکن ان کے لیے دائمی عذاب نار نہیں ہے۔ اول تو یہ دوزخ میں ڈالے ہی نہیں جائیں گے، اور اگر ڈالے گئے بھی تو بس تھوڑی بہت اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر چھوٹ جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ ایجاد کر لینے کے بعد دین کی اصل ذمہ داریوں کو سوچنے سمجھنے کی ان کو کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہ گئی تھی۔ پھر وہ اس قرآن کی طرف کیوں توجہ کرتے جو ان کو اس جنت سے نکال کر ان کو رو در رو ان کی ان ذمہ داریوں کے آگے لا کھڑا کرنا چاہتا تھا جو ان پر فی الواقع ان کے دین کی روح سے عائد ہوتی تھیں۔ قرآن نے واضح کیا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ افتراء علی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک تہمت اور ایک بہتان ہے۔ اس نے کہیں بھی بنی اسرائیل کو یہ لائسنس نہیں دیا ہے کہ وہ جو چاہے کرتے رہیں، بس چند دن کی سزا کے بعد وہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ در حقیقت ان کی اسی قسم کی من گھڑت بدعات و خرافات ہیں جن میں مبتلا ہو جانے کے سبب سے وہ اپنے دین کے معاملے میں دھوکے میں پڑے ہیں۔ اب ان کا دین ان کے چند دل پسند آرزوؤں اور ان کے چند دل فریب خوابوں کا ایک مجموعہ بن کر رہ گیا ہے جن میں ان کے لیے خدا کے ہاں حقوق تو بے شمار ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر، لیکن یہ ان کے اوپر چند رسوم کے سوا کوئی ذمہ داری عائد نہیں کرتا۔
فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یعنی یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں اور آخرت سے متعلق یہ لذیذ خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن اس وقت کیا بنے گا جب ہم ان کو ایک ایسے یوم الفصل کے احوال و نتائج دیکھنے کے لیے جمع کریں گے جو اس کائنات کی ایک اٹل حقیقت ہے اور جس کے پیش آنے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک لام یہاں فی کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ظرفیت کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے اور عربی زبان کے قواعد کی روح سے اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ یہاں حرف جر کے بعد ایک مضاف محذوف مان لیا جائے۔ ہم نے اسی دوسرے پہلو کو سامنے رکھ کر آیت کی وضاحت کی ہے۔ اس دن کی ایک خصوصیت تو یہ بیان ہوئی ہے کہ اس کے آنے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ اس دن ہر نفس کو اس کی کمائی پوری دی جائے گی، کسی کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اب یہ اہل کتاب خود سوچ لیں کہ آج ایک من گھڑت عقیدے میں مبتلا ہو کر یہ جس خواب کے مزے لے رہے ہیں اس سے بیدار ہونے کے بعد انہیں کس حقیقت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت کو ایک دعا کی تلقین کی گئی ہے جو مندرجہ ذیل امور پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، پہلی چیز وہ عظیم بشارت ہے جو اس امت کے لیے اس کے اندر مضمر ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ یہ دعا درپردہ اشارہ کر رہی ہے کہ اہل کتاب کی ضد اور ان کے حسد کے علی الرغم امامت و سیادت کا وہ منصب جس پر بنی اسرائیل اب تک فائز رہے ہیں، اب وہ بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہو رہا ہے، اور بنی اسرائیل کی کوئی مخالفت خدا کے اس فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ اپنے ملک کا مالک خدا ہے، جس کو چاہے وہ ملک بخشے اور جس سے چاہے چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ خیر کے تمام خزانوں کا مالک وہی ہے۔ بنی اسرائیل یہ جو سمجھتے رہے ہیں کہ تمام خیر کے وارث و مورث وہی ہیں، کسی اور کے لیے، خاص کر بنی اسماعیل کے لیے اس خیر میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس دعا نے ان کے اس خیال باطل کی بساط الٹ دی۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اب مالک کے کائنات نے اس خزانہ خیر کی کنجیاں بدعہدوں اور خائنوں سے چھین کر ان کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جو اس امانت کے اہل ہیں۔ نمبر 2، اس بشارت کے ساتھ اس میں بنی اسرائیل کے لیے انذار بھی ہے، اور یہ انذار در حقیقت مذکور بالا بشارت ہی کا قدرتی نتیجہ ہے۔ جب سیادت بنی اسماعیل کو حاصل ہوگی تو لازماً اس سیادت سے بنی اسرائیل محروم ہوں گے۔ جب بنی اسماعیل عزت سے سرفراز ہوں گے تو لازماً بنی اسرائیل کے لیے ذلت مقدر ہوگی۔ نسب و ازل، عزت و ذلت اور حیات و موت دونوں کا ذکر کر کے قرآن نے اپنے مخالفین و موافقین دونوں کے لیے تقدیر کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ نمبر 3، اس میں اس امت کے لیے ایک عظیم نصیحت بھی ہے کہ اب یہ امانت جو تمہاری طرف منتقل ہو رہی ہے تو یہود کی طرح یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ یہ تمہارے استحقاق کے ذاتی کا کرشمہ یا تمہارے حسب و نسب کا ثمرہ ہے، بلکہ یہ سرتاسر خدا کا فضل ہے، اور جس کے تم اس وقت تک سزاوار قرار پاؤ گے جب تک اس کا حق ادا کرتے اور اس کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کے معاملے میں برابر خدا سے دعا کرتے رہو گے۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ آیت در حقیقت یہود کے ازل کا اعلان اور امت مسلمہ کے نسب کی بشارت ہے، لیکن بات بجائے خبر اور بشارت کے دعا کے اسلوب میں کہی گئی ہے۔ اس کی 2 وجہیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان آیات کے نزول کے وقت تک حالات ابھی پردے میں تھے، اور جو چیز پردے میں ہو اس کے متعلق یہی اسلوب موزوں ہے کہ امت اس کے لیے دعا کرے،
اور دوسری یہ کہ اس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ امت اس بشارت کو فخر اور غرور کے ساتھ نہ قبول کرے بلکہ تواضع، تزلزل، احساس ابدیت اور دعا کے ساتھ قبول کرے، اس لیے کہ سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ جو محروم ہوتا ہے وہ بھی خدا ہی کے حکم سے محروم ہوتا ہے، اور جو پاتا ہے وہ بھی خدا ہی کے ہاتھ سے پاتا ہے۔ بشارت کے دعائیہ اسلوب میں ظاہر ہونے کی بعض اور نہایت بلیغ مثالیں قرآن میں موجود ہیں۔ مثلاً ہجرت کے حکم سے ذرا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زُهُوقًا۔ بنی اسرائیل 80 تا 81۔ ترجمہ: اور دعا کرو کہ اے رب مجھے داخل کر عزت کے ساتھ اور مجھے نکال عزت کے ساتھ، اور مجھے خاص اپنے پاس سے نصرت کا پروانہ عطا فرما، اور یہ اعلان کر دو کہ حق آ گیا ہے اور باطل نابود ہو، اور باطل نابود ہونے والے ہی ہے۔ اس دعا میں ہجرت کی خبر بھی ہے اور ساتھ ہی اس بات کی بشارت بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے نکلنا اور دارالہجرت میں داخل ہونا دونوں عزت کے ساتھ ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کے لیے خاص بدرقہ اور نصرت کا خاص پروانہ عطا ہوگا۔ بلکہ اس میں ایک لطیف بشارت اس بات کی بھی ہے کہ آپ کے پروقار داخلے کا انتظام آپ کے نکلنے سے پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اس کا اشارہ اس بات سے ہو رہا ہے کہ دعا میں داخل ہونے کا ذکر نکلنے کے ذکر پر مقدم رکھا گیا ہے، بلکہ زیادہ تدبر سے کام لیجئے تو یہ بات بھی آیت سے نکلتی ہے کہ ہجرت در حقیقت فتح کا دباچہ اور غلبہ حق کا مقدمہ ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کو خبر اور بشارت کے اسلوب میں کہنے کے بجائے دعا کے اسلوب میں کہا گیا ہے، اور اس میں حکمت وہی ہے جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے۔ تولج اللیل الی الآیہ میں اسی بات پر جو اوپر والی آیت میں مذکور ہوئی، اس کائنات کے نظام تکوینی کی شہادت کا حوالہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو خدا رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور رات کے بعد دن کو نمودار کرتا ہے، جو مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو ظاہر کرتا ہے، اس کے سوا دنیا کے ازل و نسب اور عزت و ذلت کا اختیار بھی کسے ہو سکتا ہے؟ یہ دن کو رات میں داخل کرنا اور رات کو دن میں داخل کرنا، رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کے آمد و شد کی نہایت خوبصورت تشبیہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا پوری سرگرمی سے تعاقب کر رہے ہیں، لیکن رات دن کے اندر گھس جاتی ہے، کبھی دن رات کے اندر چھپ جاتا ہے۔ یہ چکر پورے تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے۔ قرآن میں یہ تشبیہ مختلف اسلوبوں سے بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح موت سے زندگی اور زندگی سے موت کے ظاہر ہونے کے نشانات بھی ہر گوشے میں نمایاں ہوتے رہتے ہیں، مادیات میں بھی معنویات میں بھی۔ یہ ایک لطیف تعریض اس صورتحال پر بھی ہے جو بنی اسرائیل کی موت اور بنی اسماعیل کی زندگی سے نمایاں ہو رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پودا فلسطین کی سرسبز و شاداب زمین میں لگایا تھا، اب وہ سوکھ چکا تھا، اور جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا تھا۔ اس کے برعکس انہوں نے جو پودا عرب کی خشک اور بنجر زمین میں لگایا تھا اور جو مرجھایا ہوا پڑا تھا، اب اس میں شگوفے نکل رہے تھے، اور جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ ایک تناور درخت بن کر ایک عالم کو اپنے سائے کی پناہ میں لینے والا تھا۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ رزق یہاں فضل و انعام کی تعبیر ہے، روزی کے محدود مفہوم میں نہیں ہے۔ بغیر حساب یہاں دو مفہوموں پر مشتمل ہے، ایک کثرت کے مفہوم پر، یعنی وہ جس کو چاہتا ہے بے اندازہ فضل و انعام سے نوازتا ہے، جس کی کوئی حد و نہایت نہیں، جیسا کہ فرمایا ہے وَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب۔ صابروں کو ان کے صبر کا بے حساب اجر ملے گا۔ دوسرے بےسان گمان کے مفہوم پر، جیسا کہ فرمایا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، طلاق 65، اور اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔